کیا کوئی آج وزراء کی تنخواہ یا ارکان اسمبلی کی تنخواہ بڑھانے کا کوئی بل پیش ہونا تھا؟ کیا آج کسی ایسی ترمیم کا ہونا تھا جس کا اثر حکومت کے حق میں جائے؟ نہیں، وہ میں انٹرو میں ویسے بھول گیا، ترمیم کے حوالے سے بھی وہ جو کیس ہے نا، وہ اس کی بھی وہ کیا نام ہے، نمبر لگ گیا ہوا اس کو، نمبر لگ گیا نا، میں اسے میں کہا کیا یہ کوئی ایسی چیز تھی آج تو جس میں کسی سیاسی جماعت، حکومتی سیاسی جماعت کا کوئی مفاد ہو؟ مفاد تو ہونا چاہیے ویسے پاکستان تحریک انصاف کو دیکھتے ہوئے، نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کوئی تھیا سے اسمبلی میں کچھ تو کی لینا آنا سی انہوں نے؟ اور بھیا جب تنخواہوں کا معاملہ نہیں کہ ارکان اسمبلی کی تنخواہیں بڑھانی ہے، جب یہ معاملہ نہیں کہ وزراء کو سازشیں دینی ہے، جب یہ معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا بل پاس کرنا ہے جس بل سے حکومت کو فائدہ پہنچے، جب کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جناب جس سے کوئی ذاتی معاملات ٹھیک ہو جائیں، تو پھر مجھے سمپل سا ایک بتا دیں پھر انہوں نے کیا لینے آنا ہے؟ آپ کے لیے آنا ہے؟ اس قوم کے لیے آنا ہے؟ جہاں سے ووٹ لے کے آئے ہیں، اچھے یا سچے یا جھوٹے جو بھی ہیں، کیا ان کے لیے آنا ہے؟ بالکل نہیں آنا۔ بھئی ہمارے وزراء اس دن آتے ہیں یا جس دن وزیر اعظم صاحب آئے آج کے اجلاس میں، ہاں جی آج کے اجلاس میں پاکستان میں، پاکستان میں، اچھا کیوں نہیں آئے؟ ان کو وزیر اعظم کون سی پارلیمنٹ نے بنایا؟ اسی پارلیمنٹ میں، تو کیوں نہیں آئے پھر؟ کیا آج کے اجلاس جو تھا، اس کا جو ایجنڈا تھا یا آج کا دن جو تھا، اس کا ٹی اے ملنا کسی کو؟ تو پھر باقی کیوں نہیں آئے؟ اسلام آباد میں ہوں گے نا، کئی پارلیمنٹ لارجسٹ میں ہوں گے، کوئی کسی اور جگہ ہوگا، نہیں آئے نا۔ اس لیے نہیں آئے کہ ان کے مفاد کی بات ہوگی تو رات 12 بجے تک پارلیمنٹ ہاؤس کا اجلاس، پارلیمنٹ کا اجلاس بھی چلے گا، کسی کو واش روم میں جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، اور جبراً جس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے سلنڈر سمیت ہی وہ آئے گا، آکسیجن سمیت ہی ایمبولینس میں آئے گا، جو ملک سے باہر ہوگا اس سے بھی بلایا جائے گا، کیونکہ وہاں پر آپ کی اور میری بات نہیں ہونی، وہاں پر عام پاکستان کو مشکلات جو درپیش ہے اس کی بات نہیں ہونی، وہاں پر عام پاکستانی جو ہے جو جس مصیبت سے گزر رہا ہے، سردیاں آئیں گیس نہیں ہے، گرمیاں آئیں بجلی نہیں ہے، اگر گیس آئے تو بل اتنا زیادہ ہے کہ انسان کہتا ہے یا اللہ اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ ہی لیں۔ جب ایسی چیزیں جو ہیں عوام جس مشکل سے گزری ہے اس کا ذکر اگر اس پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہونا، اگر اس کی بات اس پارلیمنٹ میں نہیں ہونی، اگر عام آدمی کے ریلیف کی بات اس پارلیمنٹ میں نہیں ہونی، اگر مصالحت کی بات، سیاسی مصالحت کی بات اس پارلیمنٹ میں نہیں ہونی، اگر معاشی استحکام کی بات اس پارلیمنٹ میں نہیں ہونی، اگر آج آپ نے دیکھا ہے جس طرح، میں تو پریشان ہو گیا شیریں رحمان صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی؟ جی جی جی، مجھے لگتا تھا کہ جیسے یہ ایک معذرت سے سینٹ کا اجلاس نہیں ہے، یہ کوئی ایک کسی چوک میں جلسہ ہو رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے تقریر کم کرے، تو آگے سے کیا جواب دیا جا رہا ہے؟ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ہمارے بچے دیکھتے ہیں، قوم دیکھتی ہے، قوم اس امید سے بیٹھی ہوتی ہے کہ شاید آج ایک بڑا اعلان ہو جائے گا کہ عام آدمی کے ریلیف کے لیے یہ کر دیا گیا، شاید آج بڑا اعلان ہو جائے گا کہ فلاں شخص کو فلاں چیز کر دی گئی، شاید آج کوئی اور اعلان ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوتا ہے نا۔ تو آپ اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ آج اجلاس میں وزراء نہیں آئے، ارکان اسمبلی بھی نہیں آئے۔ بھئی آج ان کے مفاد کا اجلاس نہیں تھا، آج خانہ پوری کا اجلاس تھا، آج اجلاس میں دن پورے کرنے کے لیے مجبوری تھی اجلاس کرنا۔ ہمارا آئین ہے نا، کیا کریں؟ ہم نے آئین کو کھلونا بنا دیا ہے، ہم نے آئین کے ساتھ کھیلنا سیکھ لیا ہے، ہم نے آئین پر عمل درآمد نہیں کرنا، ہم نے اسمبلی کتنے اجلاس ہوں گے اس کا ایک کوٹا پورا کرنا ہے۔ مجھے یہاں تو جس دن مکمل اجلاس ہوگا گالی گلوچ ہوگی، پیجز پارے جائیں گے اور تیزی سے بل پاس ہوں گے، وہ ہوگا مفاد پارلیمنٹ اجلاس، مفاد عامہ نہیں۔ اور آج نہ مفاد عامہ تھا، نہ مفاد پارلیمنٹ تھا، آج تھا مفاد ٹی اے ڈی اے، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا۔ نہ اس پہ فکر کریں، یہ قوم بھی فکر نہ کرے، میں یہ قوم سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل اس بات کی فکر نہ کریں، بلکہ آپ بالکل سکون سے سو جائیں، کیونکہ کوئی آپ کو ایسی خبر ملنے والی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ سے یہ چیز آپ کے حق میں منظور ہو گئی ہے، پارلیمنٹ سے یہ چیز آپ کے حق میں منظور ہو گئی ہے۔
جس ملک کے اندر قانون کو اس طرح کیا جائے کہ جس کا جو اچھا وکیل واقف ہے اس کو آگے کر دو، جس کا جو واقف ہے، میں کسی ایک نہیں، ہر سیاسی جماعت میں یہ ہو رہا ہے. یہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے یار بات چھوڑ دے، کس کے سچ آکھاں دے بجن کھاکھاں ڈردی سچ نہ آکھاں. کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ کس کی بات نہیں ہے؟ کس جگہ کی بات نہیں ہے؟ مجھے بتا دینا ذرا، کس سیاسی دور پہ نہیں ہوا؟ مجھے تو پھر شرمندگی ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے بھی. اس کو جسٹیفائی تو سر ہم نہیں نہ کر سکتے، ہوتا رہا ہے، لیکن ہمارے نظام میں غلطیاں کرتے رہیں تو اب بھی اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو جسٹیفائی کریں گے. صدقے جاواں میں درد سے، تسی ٹھیک بیمار ہو، میں ہی غلط بیمار ہوں. مینوں بخار چڑھیا ہے اس قوم دا، تانوں چڑھیا کوئی اپنا ہی بخار. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو غلط کام ہو رہا ہے وہ غلط بتا رہے ہیں. نہیں، ہم تو بتا رہے ہیں، عمل کون کر رہا ہے اس پہ؟ اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی؟ وہ خود بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں. روکنے کی کوشش کیا؟ سجیشنز ان کی طرف سے ہیں تو بس پھر ٹھیک ہے نا. پھر یہ قوم جو ہے ہر چیز کے لیے ترسے. بس مجھے ایک بات بتا دیں، آج کے سپریم کورٹ کے عدالت بزئی کے فیصلے کے بعد کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنی سیٹ پر رہنا بنتا ہے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کا وہ ایفیڈیوٹ جسے غلط آج قرار دے دیا گیا، اس کے بعد ان کا پارٹی کے عہدے پہ رہنا بنتا ہے؟ کیا سپیکر قومی اسمبلی کا بھیجا گیا ریفرنس کے بعد سپیکر قومی اسمبلی جو ہے ان کو محسوس ہوا کہ ان سے کتنا بڑا بلنڈر ہوا؟ کیا کسی ایک طرف سے یہ آواز آئی کہ جناب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب اخلاقاً ہمیں یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے؟ باقی تو ہر چیزوں پہ 1 منٹ سے پہلے پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، ایک کی تو ہر چیزوں پہ ہر چیز ہو جاتی ہے. آج کے فیصلے سے آپ ایک بات یاسر ذہن میں رکھیے کہ آپ نے ہلکا سا اشارہ دیا ہے کہ محسوس نشستوں کا، حالی محسوس نشستیں نہیں ہیں، اور بھی بہت کچھ کھلنے والا ہے. اس کیس کو جیسے جیسے آگے جائے گا نا، اگر اس کیس کی نظر ثانی میں یہ جائیں گے، ٹریبیونلز کے کیسز ہیں، بڑا کچھ ہے، تو اس میں ایسی چیزیں سامنے آنی ہیں. اور کوئی ایک یا دو ایسے فیصلے جس میں ثابت ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس، جس طرح اس میں ثابت ہوا کہ یہ اختیار ہی نہیں ہے، انہوں نے اختیار کا استعمال ہی غلط کیا. تو پھر بہت سے کیس ایسے ہیں جس میں انہوں نے اختیار استعمال غلط کیا. پھر ساری چیزیں جو ہے نا وہ آنی شروع ہو جائیں گی، اور جب یہ آنی شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ سوچئے گا کہ گیم جاتی کس طرف ہے. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ تا حیات ہم رہیں گے، تا حیات اللہ کی ذات ہے اور کوئی حکمران نہیں ہے. اور میں نے اس ملک میں بڑی اکثریت والے لوگوں کو گھنٹوں میں ان کی حکومتیں ٹوٹتے دیکھی ہیں. جو لوگوں کو تبدیل کرنے آئے تھے ان کو میں نے خود تبدیل ہوتے دیکھا ہے. پھر وہ نعرے لگے، خود کہتے ان کو سنا ہے کہ جب میں نے کہا کہ قدم بڑھاؤ، پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. تو ایسا ماحول کسی وقت بھی کسی کے ساتھ بھی بن سکتا ہے. تو آپ یہ توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس مان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ آج اسمبلی میں کوئی نہیں آیا. نہیں آنا اسمبلی میں بھائی، اس دن آنا ہے جس دن انہوں نے کسی ایسے بل کو پاس کرانا ہے جو بل ان کے مفاد پارلیمنٹ ہوگا، مفاد پارلیمنٹ ہوگا، مفاد اقتدار ہوگا، مفاد اراکین اسمبلی ہوگا، اور مفاد عامہ کا نہیں ہوگا. مفاد عامہ کا بل تو پیش ہوتا ہی نہیں. کوئی ہوا بل پیش؟ مجھے بتا دینا، میں تو ڈھونڈ رہا ہوں، شاید ہوا 2 یا 4 بل پیش ہوئے ہوں. آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں بھی اس بل کو دیکھ سکوں. مجھے بل سے یاد ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بل رائے نہیں ہے، وہ تو قانون بن گیا. انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب 10 دن اس پہ دستخط نہ ہوں تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ وہ کہتے ہیں ایکٹ بن گیا. وہ مولانا صاحب نے درست کہا جی. مولانا صاحب کے آج رویے میں نے تھوڑی سی تبدیلی دیکھی ہے، نرمی والی. ہاں سر وہ جو انہوں نے پشتو کے اندر جو باتیں کی، پشتو آپ کو آتی ہے، جن کو پگڑیاں پہنانی ہم نے سکھائیں، جو ہمارے شاگردوں کے شاگرد ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. چونکہ مجھے پشتو نہیں آتی ہے، آپ کو پشتو آتی ہے. آپ سمجھتے ہیں شاید آپ کے، چونکہ آپ رہے ہوں یونیورسٹی میں، کوئی دوست ہوں آپ کے، بہت سے دوست ہیں، تو اس لیے چونکہ میرا پشتو کا سے تعلق کم ہے، مجھے کم آتی ہے پشتو، عربی زیادہ آتی ہے مجھے. انہوں نے تو بخیے ادھیڑے ہیں سر.
حکومت کیوں دے رہے ہیں؟ حکومت کے ایکٹ کے ادھر ایکٹ چھوڑے، حکومت کیوں دے رہے ہیں؟ تو حکومت نہیں تو سر وہ کروائی نا پریس کانفرنسز. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، پھر جس نے حکومت نے کرائی نا، بات کس کے خلاف کرنی چاہیے تھی؟ حکومت کے خلاف. جس نے کروائی ہے آپ کو تو اس سے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ بھائی آپ نے یہ کروائی ہے تو آپ یہ ذمہ دار ہیں. ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ سب کے سب جگہ معاملہ طے ہیں، اور اتنے معاملہ طے ہیں، میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بالکل گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سارے معاملہ طے ہیں. کسی کی کسی چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. پھر اس کے تو 4 دن ہی ہیں، تو 4 دن میں یہ ہوا بیٹھ جائے گا. میرے خیال سے آج کے دن تک تو بیٹھ چکے ہیں. چلیں کل جمعۃ المبارک ہے، بڑا مبارک دن ہے، ان کی مساجد ہیں، مدرسے ہیں. دیکھتے ہیں کتنی جگہ پر اس ایکٹ کے خلاف، مثلا اس ایکٹ کو جو منظور نہیں کیا گیا، اس پر کتنی جگہ یہ بات ہوتی ہے. مجھے بتائیے گا ضرور. اسی پروگرام میں کہا گیا تھا، اسی پروگرام میں، ہمارے ہی پروگرام میں، کہ اسرائیل مرد آباد کے ساتھ ہم فلاں مرد آباد بھی کہیں گے اگر 8 تاریخ تک ہمارا کام نہ ہوا. حافظ عبداللہ صاحب نے کہا تھا تبلیغ جنگ بچ گیا. غفور حیدری صاحب نے کہا تھا 8 تاریخ آخری دن ہوگا. اور غوری صاحب نے کہا تھا کہ اس کے بعد پھر ہم یہ مرد آباد کسی اور کا نعرہ لگائیں گے. لگا نعرہ؟ نہیں لگا تو پھر سمجھ لیا کریں نا یاسر صاحب، اتنے سادہ کیوں ہیں آپ یار؟ آپ سمجھ لیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا، سارا کچھ سب پرانی طرح پہ کام کر رہے ہیں. سارا کچھ کسی اور کی حکومت کو اپوزیشن میں بدلنے یا کسی اپوزیشن کو مزید نیچے کر کے خود اپوزیشن بننے، یہ سارا کچھ کس طرح ہو رہا ہے. آج مجھے اس سے بتا دیں، کیا مسلم لیگ نون کے کسی سینیٹر، کسی مسلم لیگ نون کے ترجمان کی طرف سے مولانا صاحب کے خلاف کوئی بات کی گئی؟ نہیں. کسی ایم پی ایم این اے کے طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے جسارت ہی نہیں کریں گے. تو پھر آپ اس کو سمجھ نہیں آتی؟ پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کیوں نہیں جسارت کر رہے ہیں؟ مولانا سے ڈرتے ہیں تو ہے. تو پھر بل پہ رکاوٹ کیوں؟ اگر مولانا صاحب سے یہ ڈرتے تھے بس صدر احترام، تو پھر وہ اس بل میں رکاوٹ کیوں پیدا کی گئی؟ اگر یہ مولانا سے ڈرتے تھے تو جو مولانا نے جو داند نکال دیے تھے وہ داند دوبارہ کیوں ڈال دیے گئے؟ اگر یہ مولانا سے ڈرتے تھے تو پھر مولانا کے ساتھ یہ ساری جو بقول آپ کے سرکاری کانفرنس ہوئی ہے، یہ کیوں ہوئی؟ میرے بقول نہیں، ان کے بقول. چلو ان کے مسئلے ان کے بقول، یہ کیوں ہوئی؟ اگر یہ مولانا سے ڈرتے ہیں بتائیے نا مجھے کیوں ہوئی پھر؟ اچھا اس سے چھوڑیں، پرویز خٹک یہ اتنا ایکٹیو کیوں ہو گیا؟ یہ تو نقوی صاحب نے کیا ہے، ان کو بتاؤ. میں پرویز خٹک کی بات کر رہا ہوں، بڑا ایکٹیو ہو گئے. کیا وجہ؟ سننے میں آیا، میرے پاس جو خبر ہے، پرویز خٹک صاحب کے قریبی کسی شخص سے میں نے پوچھا کہ پرویز صاحب کو اچانک کیا ہوا، بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑے متحرک ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی بات سیدھی سی ہے، ان کو یہ یقین دہانی ہے یا انہیں امید ہے، امید کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں نا، انہوں نے کہا انہیں امید ہے کہ بہت سے پنچھی اڑ کر ان کے پاس آ جائیں گے، اچھا، ان کی جماعت میں، اور آ کر ان کی جماعت کو جوائن کر لیں گے، پھر محسوس نشستیں بھی مل جائیں گی اور پھر باقی کام بھی ہو جائے گا. اچھا میں نے پھر اس سے سوال کیا، میں کہا وہ حالات جب جانا تھا اس کو گزرے ہوئے مدت ہو گئی، اب ان حالات میں کسی کا جانا میری نہیں سمجھ میں آتا. تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ کی بات درست ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن انہیں یہی یقین دہانیاں اور وہ اب خواب دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے یا پھر خواجہ آصف دی جگہ